رسوله محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق اللہ العظیم. ہم ہجرت کے واقعے کو پڑھ رہے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو وہ پورا واقعہ ہم نے تقریباً آدھے سے زیادہ سمجھ لیا تھا اور اس سے حاصل ہونے والے کچھ دروس وہ بھی عرض کر دیے تھے. کچھ اور اس واقعے کی تفصیل اور پھر اس سے مزید حاصل ہونے والے جو اسباق ہیں اس کا انشاءاللہ آج تذکرہ کریں گے. سب سے پہلے کہ یہ ہجرت کس مہینے میں ہوئی تھی. تو اسلامی مہینے کا جو آغاز ہوتا ہے نا، جو ہجری کیلنڈر جس کو کہا جاتا ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کیلنڈر کا اجرا کیا تھا اور وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہجرت کے واقعے کے پیش نظر یعنی ہجرت کے سال کو اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال بنایا تھا. یہ حضور کی نبوت کا 14واں سال تھا. 13 سال آپ کو مکہ میں ہو گئے تھے. 14واں سال جب شروع ہوا تو آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے. یہاں سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے. یعنی آپ نے جس سال ہجرت فرمائی تو یہ سال اسلامی کیلنڈر یا ہجری کیلنڈر جس کو کہا جاتا ہے یہ اس کا پہلا سال ہے اور اس کے بعد سے یہ کیلنڈر چلا آ رہا ہے. تو بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ نے یہ ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں شروع کی تھی اور ربیع الاول میں ختم ہوئی. لیکن جو صحیح روایات ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سفر کے مہینے کے آخری دنوں میں مکہ سے سفر شروع کیا تھا اور آپ جب مدینہ منورہ پہنچے تو اس وقت ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور پیر کا دن تھا. تو سفر کی 27ویں تاریخ کو بعض مورخین نے لکھا ہے کہ سفر کی 27ویں تاریخ تھی جس وقت آپ نے مکہ سے سفر کا آغاز کیا اور ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، پیر کا دن تھا، جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ پہنچے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ میں نے پچھلے درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ ہجرت کے واقعے سے 2 بنیادی شریعت کے احکام معلوم ہوتے ہیں. پہلی بات میں نے بتائی تھی کہ ایک حکم یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کے لیے اپنے دینی فرائض پر عمل کرنا مشکل ہو جائے وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے اور قرآن کریم نے کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے کہ ایسی جگہ سے ہجرت کرنا ضروری ہو جاتا ہے. دوسرا حکم جو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے ہجرت کے واقعے سے، جو مفسرین نے ذکر کیا ہے ہجرت کی آیات کے ضمن میں اور اس کی ذیل میں، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں پر ایک دوسرے کی مدد اور ایک دوسرے کی نصرت یہ بھی ضروری ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ نے جب مکہ سے ہجرت کی تو جو انصار تھے، جن کو انصار کہا جاتا ہے، یہ انصار کا جو لفظ ہے یہ ناصر کی جمع ہے. ناصر عربی میں مدد کرنے والے کو کہتے ہیں اور انصار کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے مدد کرنے والے. تو ان کا نام ہی، ان کا لقب ہی انصار ہے. انصار کا مطلب مدد کرنے والے صحابہ. صحابہ کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے نا تو 2 بڑے طبقے ہیں صحابہ کے. ایک صحابہ کا وہ طبقہ ہے جن کو کہا جاتا ہے مہاجرین، ایک صحابہ کا وہ طبقہ ہے جن کو کہا جاتا ہے انصار. مہاجرین وہ صحابہ تھے جو مکہ کے رہنے والے تھے اور انصار وہ صحابہ تھے جو مدینہ کے رہنے والے تھے. تو ان کو انصار اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے مدد کی تھی اور اس مدد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی آیات میں کیا ہے.
تو ان آیات سے مفسرین نے اور علماء نے یہ بات نکالی ہے کہ ان سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، قرآن کریم نے جو یہ کہا ہے کہ یہ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور ایک دوسرے کے مددگار ہیں. تو جہاں کہیں جب بھی یہ بات کی جاتی ہے نا کہ جہاں کہیں مسلمان پر کوئی بھی تکلیف آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اپنی استطاعت، اپنی وسعت کے مطابق ان کی مدد کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اس میں یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ جیسے ہمارے ہاں بعض جو لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، کوئی مسئلہ آ جائے، کبھی فلسطین کا مسئلہ آ گیا یا برما کے مسلمانوں کا مسئلہ آ گیا یا کوئی ایسا مسئلہ آ گیا اور کوئی مولوی اس پہ بات کرے کہ بھائی برما کے مسلمانوں کی مدد کریں یا فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کریں یا شام کے مسلمانوں کی مدد کریں، تو فٹ سے ہمارے لوگ آگے سے یہ کہتے ہیں یار پاکستان کے حالات اتنے خراب ہیں آپ کو برما کی فکر پڑی ہوئی ہے، پاکستان کے حالات اتنے خراب ہیں آپ کو فلسطین کی فکر پڑی ہوئی ہے. یہ جو تصور ہے یہ اسلام کا تصور نہیں ہے، یہ تصور اسلام کا تصور نہیں ہے. اگر یہی تصور ہوتا تو مدینہ کے لوگ کہتے یار ہم مدینہ کی ترقی اور اس کے لیے کام کرتے ہیں، اتنے سارے مہاجر ہمارے پاس آ گئے، ان کو کون سنبھالے گا، اتنے سارے لوگوں کو کون سنبھالے گا، ہم اپنے بچوں کو سنبھالیں، اپنی بیویوں کو سنبھالیں، اپنے کھیتی باڑی کے کاموں کو دیکھیں، یا جو اتنے سارے لوگ آ گئے ہیں مہاجرین ان کا خیال کریں. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اور احادیث میں تو حضور نے کئی دفعہ یہ بات سمجھائی ہے کہ مومن ایک جسم کی مانند ہے، جب آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، سر میں تکلیف ہوتی ہے پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے. تو یہ بات تو ذہن سے نکال دینی چاہیے، اور یہ بات اسلام کے خلاف ہے اور اسلام کے اس حکم کے خلاف ہے. اور ایک آیت نہیں کئی قرآنی آیات سے متصادم ہے یہ نظریہ، یہ جو سوچ ہے کہ یار میں اپنے آپ کو اپنی فکر کروں یا ان کی فکر کروں، اپنی فکر بھی کریں ان کی فکر بھی کریں. جتنی استطاعت اللہ نے دی ہے، جتنی طاقت اللہ نے دی ہے، اس کے بقدر دوسرے مسلمان کے لیے سوچنا، اس کی تکلیف میں بالخصوص جو تکلیف ان پر ان کے دین کی وجہ سے آ رہی ہے، جن لوگوں کو ان کے دین کی وجہ سے، ان کے ایمان کی وجہ سے ستایا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان کیوں ہیں، ان کی مدد کرنا ہر انسان پر اپنی استطاعت کے بقدر یہ فرض ہے. جس طرح ہجرت فرض ہے، اسی طرح جب کسی پر دین کی وجہ سے کوئی مشکل تکلیف آ رہی ہے، ان کی اپنی استطاعت کے بقدر مدد کرنا یہ بھی فرض ہے. اگر کوئی بات کر سکتا ہے تو وہ بات کرے، کوئی مال خرچ کر سکتا ہے تو وہ مال خرچ کرے، کوئی اس میں تعلقات استعمال کر سکتا ہے تو وہ تعلقات استعمال کرے، جو جس کے بس میں ہے وہ اس کو کرنا ہوگا. تو یہ دو بڑی اہم باتیں جو مفسرین نے لکھی ہیں کہ ہمیں اس سے سمجھ میں آتی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم درس جو ہمیں اس سے سمجھ میں آتا ہے اس واقعے سے، وہ یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے تشریف لے جا رہے تھے تو حضور علیہ السلام میرا بہت ہی پسندیدہ شہر ہے، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مَا سَكَنْتُ غَيْرَكَ، یہ مسند احمد اور ترمذی کی روایت ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر میری قوم مجھے اس شہر سے نہ نکالتی میں کبھی بھی یہاں سے نہ نکلتا. یہ جو حدیث ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ جو فرمان ہے، اس سے یہ بات جس جگہ میں پیدا ہوتا ہے، جس جگہ وہ رہتا ہے، جو اس کا وطن ہوتا ہے، جو اس کا ملک ہوتا ہے، اس ملک سے، اس وطن سے، اس علاقے سے، اس جگہ سے انسان کی محبت یہ فطری چیز ہے، یہ فطری امر ہے. انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ انسان جس جگہ پیدا ہوتا ہے، جس جگہ نشو و نما پاتا ہے، چاہے وہ اس کا گاؤں ہے، اس کا شہر ہے، اس کا ملک ہے، اس کی بستی ہے، اس جگہ سے اس کو فطری محبت ہوتی ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی فطری محبت کا اظہار کیا. اور مکہ مکرمہ تو دینی لحاظ سے بھی بڑا مکرم اور معزز شہر ہے. اس کی تو صرف جغرافیائی اہمیت نہیں، اس کی تو دینی اہمیت ہے کہ وہاں بیت اللہ ہے، وہاں اللہ کا گھر ہے. اب اتنی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ ملک سے محبت کرنا، وطن سے محبت کرنا، یہ انسان کی فطرت ہے.
یہ انسان کی نیچر ہے. شریعت اس پہ کوئی روک نہیں لگاتی، اس لیے کہ دین فطرت ہے. اسلام دین فطرت ہے. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں اپنے ملک سے محبت نہیں ہونی چاہیے، اپنے وطن سے محبت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اسلام نے یہ کہا کہ تمہاری فطرت ہے، تم جہاں پیدا ہوتے ہو اس جگہ سے محبت ہوتی ہے، کرو اس جگہ سے محبت. بلکہ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں، اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ انسان اپنے ملک کے لیے، اپنی بستی کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک، اپنے وطن کے لیے جو کچھ بہتر سے بہتر کر سکتا ہے وہ کرے. قرآن کریم میں آتا ہے نا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے. تو جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس جگہ ہم رہتے ہیں، جس شہر میں ہم رہتے ہیں، جس محلے میں ہم رہتے ہیں، اس بستی کا، اس جگہ کا، اس ملک کا، اس کا بھی ہم پر احسان ہے کہ اس کے وسائل، اس کی توانائی اور اس کی انکم اور اس کی بہت سی چیزوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. ایک ہی وقت میں انسان جہاں پہ رہتا ہے، یہ انسان کو اس وقت محسوس ہوتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے جب انسان پر ایسی کوئی تکلیف آتی ہے کہ اس کے پاس کوئی جگہ نہیں ہوتی. ہندوستان کے اندر اب جب مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم شروع ہوا تو وہاں پر ایک صوبہ ہے، میں بھی نام بھول گیا، تو تقریباً اس میں کوئی 30 لاکھ کے قریب مسلمان ہیں، میں بھی فیگر بھول رہا ہوں، 30 لاکھ یا 40 لاکھ ایسا کچھ. تو انہوں نے 20 لاکھ مسلمانوں کی، یا اگر 30 لاکھ ہیں تو 15 لاکھ مسلمانوں کی انہوں نے شہریت ختم کر دی. شہریت ختم کرنے کا مطلب یہ کہ یہ انڈین سٹیزن نہیں ہے، یہ ہندوستانی نہیں ہے، ان کا شناختی کارڈ ختم کر دیا. اب جب ان کا شناختی کارڈ ختم کر دیا تو اب اس کا مطلب وہ ہندوستانی بھی نہیں ہے، وہ بنگلہ دیش بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، وہ کہے گا یہ بنگلہ دیشی نہیں ہے، پاکستان ایکسیپٹ نہیں کرے گا، یہ پاکستانی نہیں ہے. اب وہ بالکل سمجھے بغیر بے سہارا، ایک قسم کی ظاہری لحاظ سے بالکل بے سہارا رہ گئے کہ اب ان کو جب وہ چاہے وہاں سے نکال دیں، ان کا سارا کاروبار ختم، ان کا بزنس ختم، ان کی جائیدادیں ختم، سب کچھ ختم ہو گیا نا. آپ کا اگر کاروبار ہے، آپ کی دکان ہے، آپ کی جائیداد ہے، وہ تو آپ کے نام سے ہوگی، آپ کے شناختی کارڈ پر ہوگی. شناختی کارڈ آپ کا ختم کر دیا، سب کچھ ختم ہو گیا. تو یہ جب انسان کے پاس نہیں ہوتی نا یہ نعمت، پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ایک آزاد ملک کا شہری ہونا یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ ہمارے لیے کتنی، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. تو اس لحاظ سے اسلام کی بھی یہی تعلیم ہے کہ انسان اپنے ملک کی قدر بھی کرے، اس کی ترقی کے لیے اپنا کردار بھی ادا کرے، اس کے دفاع کے لیے اپنا کردار ادا کرے، جو کچھ اس کی بہتری کے لیے کر سکتا ہے وہ کرے. ایک بات یہاں یہ سمجھنی چاہیے، بعض لوگ ایک روایت ذکر کرتے ہیں حب الوطن من الایمان، کہ ایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے. یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ثابت نہیں ہے. حب الوطن من الایمان، یہ جو ذکر کی جاتی ہے بطور حدیث کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، یہ حدیث غلط ہے، یہ حدیث نہیں ہے. لیکن فی نفسہ وطن سے محبت ہونا یہ شریعت کے منافی نہیں ہے، یہ شریعت کے منافی نہیں ہے. قرآن کریم میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ. منافقین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان پر یہ بات لازم کر دیں کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو جیسے بنی اسرائیل کو حکم تھا، یا ہم ان پہ یہ بات فرض کر دیں اخرجوا من دیارکم کہ اپنے ملک اور اپنے وطن کو چھوڑ کے نکل جاؤ، تو اللہ فرماتے ہیں ما فعلوه الا قلیل منہم، ان میں سے بہت کم لوگ یہ کام کریں گے، یعنی نہیں نکلیں گے اپنے ملک اپنے وطن سے، اللہ کے لیے نہیں نکلیں گے. اس سے بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اپنے ملک اپنے وطن سے محبت ہونا یہ فطری چیز ہے. اب شریعت
ہمیں جو سکھاتی ہے وہ ہمیں اعتدال سکھاتی ہے، درمیانہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اللہ فرماتا ہے ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا۔ اسلام اعتدال کا درس دیتا ہے، بیلنس رکھتا ہے۔ اب دیکھیں اس فطری محبت کا تقاضا ہے کہ انسان اس ملک کی ترقی کے لیے، اس کے دفاع کے لیے، اس کو آگے لے جانے کے لیے کردار ادا کرے۔ شریعت اجازت نہیں دیتی بلکہ اس کی ترغیب دیتی ہے کہ ایسا کرنا چاہیے، لیکن ایک حد، ایک لمٹ ایسی آتی ہے جہاں پر وطن کی محبت اللہ کی محبت کے مقابلے میں آ جاتی ہے۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف وطن کی محبت ہے۔ جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں ایک طرف مکہ کی محبت تھی، دوسری طرف اللہ کا حکم تھا کہ اس وطن، اس ملک کو چھوڑ کے جائیں۔ اب وطن کی محبت اور اللہ کے حکم اور اللہ کی محبت کا ٹکراؤ آ گیا، مقابلہ آ گیا۔ جہاں ان دو چیزوں کا تصادم آ جائے اس وقت اللہ کے حکم کو ترجیح ہوگی، اس وقت جو اللہ کا حکم ہوگا، جو اسلام کی تعلیمات ہوں گی، اس کو ترجیح ہوگی۔ اگر اللہ کا حکم حضور کو تھا کہ آپ مکہ کو چھوڑ کے نکلیں، حضور مکہ کو چھوڑ کے نکل گئے، آپ نے اظہار بھی کیا کہ مجھے بہت محبت ہے مکہ سے، لیکن اللہ کا حکم ہے بس میں جا رہا ہوں۔ صحابہ کو اپنے ملک، اپنے وطن سے محبت تھی، لیکن جب اس محبت کے مقابلے میں اللہ کا حکم آیا تو اللہ کی محبت میں انہوں نے اپنا ملک قربان کر دیا۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ دین کے لیے، اللہ کے حکم کے لیے انسان کو ہر قربانی دینی پڑے گی۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں حدیث شریف میں آتا ہے نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کی نظر میں اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس کا کیا مطلب؟ دنیا کی ساری چیزوں اور سارے لوگوں سے مطلب اللہ کا حکم اور رسول کا حکم آ گیا تو اس کے مقابلے میں ساری چیزیں قربان کرنی پڑیں گی۔ صحابہ کرام نے یہ کام کیا تھا۔ صحابہ کرام کو جو کمال حاصل ہوا، جو اتنا بڑا مقام حاصل ہوا، وہ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کیا ہے۔ کسی چیز کی قربانی سے انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا، دریغ نہیں کیا۔ تو یہ بھی بڑی اہم بات ہے جو سمجھنی چاہیے۔ اور یہاں اس کے ساتھ میں یہ بات بھی عرض کروں کہ دیکھیں، یہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، ایک آزاد ملک ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں محبت بھی ہونی چاہیے اپنے ملک سے، اور جب محبت ہوگی تو ظاہر ہے پھر آپ اس کی ترقی کے لیے کام بھی کریں گے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے ملک سے تو محبت ہے اور اس کی ترقی میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے، اس کا مطلب یہ اپنی اس بات میں جھوٹا ہے۔ اگر اس کو ملک سے محبت ہے، اس نے اس ملک کی ترقی کے لیے کیا کیا، بہتری کے لیے کیا کیا؟ اگر اپنا اس کا کوئی کردار نہیں ہے، کوئی رول پلے نہیں کر رہا معاشرے کے اندر، اس کا مطلب یہ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ نہیں دے رہا۔ ہمارے لوگ، میں اس پہ کئی دفعہ بات کر چکا ہوں، ہمارے لوگ اپنی ذاتی تھوڑے سے مفادات کے لیے ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ کسی کو اگر 20-30 ہزار روپے تنخواہ باہر ملک میں زیادہ مل رہی ہے، یہاں اس کو تنخواہ کم مل رہی ہے، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اگر میں یہاں رہوں گا، میں نے یہ ڈگری حاصل کی ہے یا میری یہ فیلڈ ہے یا میں اس میں کام کروں گا، اس سے میرا ملک آگے جائے گا۔ یا وہ یہاں پہ کام کر رہا ہے، اس کو مشکلات ہیں، کوئی اس کو تنگ کر رہا ہے، کبھی کوئی عدالت تنگ کر رہی ہے، کبھی ادارے تنگ کر رہے ہیں، کبھی پولیس والے تنگ کر رہے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں اچھا آدمی ہوں، میں نیک آدمی ہوں اور ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہا ہوں، پھر بھی لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، پسندیدہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، اس میں تو آپ کو مشکل، رکاوٹ تو آئے گی، اس مشکل کو آپ برداشت کریں گے تو کامیابی آپ کو ملے گی۔ اگر آپ اس مشکل کو ہی برداشت نہیں کر رہے تو کامیابی آپ کو کیسے ملے گی؟ تو اس چیز کو بھی سیکھنا چاہیے۔ یہ آسان کام نہیں ہوتا، یہ تربیت سے یہ چیز آتی ہے، یہ چیز تربیت سے آتی ہے کہ انسان ناموافق حالات میں،
ایک تو ہوتا ہے نا کہ فرینڈلی انوائرمنٹ ہو، فرینڈلی ماحول ہو، آپ کے مزاج کے مطابق ماحول ہو، وہاں کام کیا جائے۔ ایک ہے کہ آپ کو مشکل ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، پھر آپ کام کریں۔ اس سے اصل انسان کی محبت کا اور اس کی جو کمٹمنٹ ہے یا اس کا تعلق ہے اپنے ملک کے ساتھ، اس سے پتہ چلتا ہے۔ اس لیے یہ چیز سکھانی چاہیے، یہ چیز اپنے عمل میں پیدا کرنی چاہیے۔ اور جب انسان جس جگہ رہتا ہے اس کی محبت بھی ہوگی، اس کی ترقی کے لیے کام کرے گا، تو جب ملک ترقی کرے گا وہ خود ترقی کرے گا۔ جب ملک ترقی یافتہ ہوگا تو وہ انسان خود بھی ترقی کرے گا، اس کی زندگی، اس کی ساری چیزیں بھی بہتر ہوں گی۔ اور یہ اجتماعی سوچ سے یہ چیز آتی ہے۔ جب انسان اجتماعی سوچ رکھتا ہے، اجتماعی مفادات کو ذاتی مفادات پہ ترجیح دیتا ہے، تب یہ چیز انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تیسری بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے ہجرت کے اس واقعے سے، وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اہل حق کے خلاف یا دین کے خلاف ہمیشہ سے کافر اور اسلام دشمن لوگ سازشیں کرتے رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کا منصوبہ بنایا مشرکین نے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کی وجہ سے مکہ سے نکل کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ یہ سازش تھی نا، یہ کافروں کی کیا تھی؟ سازش تھی جو انہوں نے کی تھی۔ پھر اس پر بس نہیں کیا بلکہ حضور کے سر کی قیمت لگائی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کی قیمت لگائی کہ جو لے کر آئے گا، ان کو گرفتار کر کے لائے گا، ان کو 100 اونٹ ہم انعام میں دیں گے۔ اس سے ہمیں کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ دیکھیں قرآن کریم نے اس کو کئی مقامات پر ذکر کیا ہے۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کافر اپنا مال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، اللہ فرماتے ہیں یہ خرچ بھی کریں گے اور ایک دن ان کو اس پر پچھتانا بھی پڑے گا کہ پیسہ بھی خرچ کر دیا، پھر قیامت کے دن اس پر پچھتائیں گے بھی کہ ہم نے تو قربانی بھی دی، پیسہ خرچ کیا، لیکن غلط جگہ پہ خرچ کیا، لوگوں کو دین سے روکنے کے لیے خرچ کیا، تو یہ ان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا سبب ہوگا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ کافر لوگوں کو دین سے روکنے کے لیے اپنا سرمایہ خرچ کرتے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ کوئی فلسفہ، میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں بتاتا اپنے بیان یا جب بھی بات کرتا ہوں، میں بات کرتا ہوں ہمیشہ حوالے کے ساتھ کرتا ہوں۔ تو یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ کافر اللہ کے دین سے روکنے کے لیے اپنا سرمایہ، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اگر اس زمانے میں خرچ کیا تھا تو آج بھی خرچ کرتے ہیں۔ اگر اس زمانے میں وہ دین سے روکنے کے لیے پیسہ خرچ کرتے تھے تو وہ آج بھی خرچ کرتے ہیں۔ اچھا صرف یہ نہیں، دوسری چیز قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، کہ منافقین کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہ رسول اللہ کے پاس جو لوگ ہیں ان پر خرچ مت کیا کرو۔ منافقین مسلمانوں کو کیا کہتے تھے؟ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، تاکہ یہ چھٹ جائیں، پیسے نہیں ہوں گے، فقر کا شکار ہو جائیں گے، غربت کا شکار ہو جائیں گے، چلے جائیں گے حضور کو چھوڑ کے، کوئی کام دھندا کریں گے۔ یہ کام کون کرتے ہیں؟ منافق کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کے خزانے اللہ کے ہیں، کوئی ان پہ خرچ کرے نہ کرے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں قرآن یہ کہتا ہے کہ کافر اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، دوسری جگہ قرآن یہ کہتا ہے کہ منافق لوگوں کو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھیوں پر خرچ مت کرو۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے
کہ اسلام دشمن لوگ یہ بھی سازش کرتے ہیں کہ دین اور اہل دین پر دینی کاموں پہ خرچ نہ کیا جائے. دینی کاموں پہ خرچ، یہ دیکھیں یہ مقابلہ ہے. ایک طرف وہ خرچ کر رہے ہیں، دوسری طرف مسلمانوں کو خرچ کرنے سے منع کر رہے ہیں. ایک طرف اپنے مشن، اپنے کاز، اپنے نظریے کے لیے اپنا سرمایہ خرچ کر رہے ہیں، دوسری طرف مسلمانوں کو دین کے لیے خرچ کرنے سے منع کر رہے ہیں. اب ایسی صورت میں اسی کو سازش کہا جاتا ہے. اسی کو سازش کہا جاتا ہے. اسلام کے خلاف سازش کرنا اسی کو کہتے ہیں. اب یہ جس طریقے سے پہلے ہوتا رہا ہے، حضور کے زمانے میں ہوتا رہا، یہ قرآن کریم نے تو حضور کے واقعات ذکر کیے ہیں، یہی سب کچھ آج بھی ہو رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہاں زمزمہ پر ایک ساتھی میرے پاس آئے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں ایک اسکول ہے زمزمہ پر، اور وہ لوگوں کو میوزک اور ڈانس ان چیزوں کی ٹریننگ دیتے ہیں، اور آپ کو وہ جو گٹار ہوتا ہے وہ بھی فری میں دیں گے، اور جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں میوزک بجانے کے وہ سارے بھی آپ کو فری دیں گے. اسکول ہے. اس کی جاب جو وہاں لگی تھی اس ساتھی کی، وہ یہ جاب تھی کہ ایونٹ مینجمنٹ کی. اس کو یہ ٹاسک دیا تھا کہ آپ یونیورسٹیز سے ہمارا رابطہ کروائیں، یونیورسٹی میں ہمارے فنکشن کا انعقاد کروائیں، اور جس یونیورسٹی میں آپ ہمارا فنکشن رکھوائیں گے، جتنے اسٹوڈنٹس اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، ان سب کو ہم یہ گٹار فری میں دیں گے. یہ جو گٹار ہوتی ہے جو بجاتے ہیں، اور بھی کچھ انسٹرومنٹس تھے کہ یہ ہم ان پارٹیسپیٹ کرنے والے اسٹوڈنٹس کو فری میں دیں گے کہ وہ یونیورسٹی میں ہمارے فنکشن میں شریک ہوں. یہ ان کی جاب تھی، یہ ان کا ٹاسک تھا، ان کو دیا تھا. وہ تو میرے پاس اس لیے آئے تھے، وہ پوچھنے کے لیے کہ آئے یہ جاب کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. میں نے ان کو کہا یہ جاب کیسے جائز ہو سکتی ہے، تو جائز ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. پھر میں نے ان سے اس کی معلومات لی کہ یہ کیا ہے، کون لوگ ہیں. تو اس نے بتایا کہ وہ پورا جو اسکول ہے وہ یو ایس ایڈ اس کو فنڈنگ کرتا ہے. یو ایس ایڈ اس کو فنڈنگ کرتا ہے، اور اس فنڈنگ کا مقصد یہ ہے کہ بھائی آپ لوگوں کو جو ہے نا، جس کو آج کل نام دیا جاتا ہے انٹرٹینمنٹ کا، کہ آپ لوگوں کو انٹرٹین کریں، لوگوں کو مواقع فراہم کریں، خوش ہونے کے، اس طرح کی یہ چیزیں ان کو فراہم کریں. تو اب وہ لوگ دیکھیں وہ پیسہ لگا رہے ہیں. ایک مسلمان ہے وہ پیسہ لگا رہا ہے مسجد پہ، ایک مسلمان ہے پیسہ لگا رہا ہے مسجد پہ. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، امریکہ میں اسرائیل کا ایک ٹی وی چینل ہے، اس کے لیے ایک سال میں امریکہ میں جو چندہ جمع ہوا تھا، امریکہ میں ایک سال میں $10 ملین، $10 ملین چندہ ایک سال میں. یہ پوری اس پر رپورٹ موجود ہے. میں کچھ عرصہ پہلے دیکھی تھی، ایک دفعہ میں نے بیان کی تھی پوری تفصیل کے ساتھ، اب مجھے وہ پوری تفصیل بھول گئی ہے. ایک سال میں انہوں نے ایک اسرائیل کے ٹی وی چینل کو، اسرائیل کے کسی مدرسے، اسکول، مسجد، عبادت گاہ کی بات نہیں کر رہا، اسرائیل کے ایک ٹی وی چینل کو، جس کا کام کیا تھا، جس کا کام یہ تھا دنیا کے سامنے یہودیوں کا اچھا چہرہ پیش کرے، دنیا کے سامنے یہودیوں کا اچھا چہرہ پیش کرے کہ یہودی بہت اچھے لوگ ہیں. یہ اس چینل کا کام تھا. اس چینل کو امریکہ میں ایک سال میں جو فنڈنگ ہوئی وہ $10 ملین ہوئی، جو ان کو چندہ ملا وہاں سے. ہم لوگ جب $10 مسجد میں دیتے ہیں نا تو بڑا احسان کرتے ہیں، مولوی پر بھی اور قاری پر بھی اور مسجد پر بھی. اور پھر کوئی اگر پنکھا بند کر دے ہمارے اوپر سے تو کہتے ہیں میں نے $100 دیے تھے، میرے اوپر سے پنکھا کیوں بند کر دیا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کے لیے کوئی بہت بڑی قربانی دی ہے. آپ کو پتہ چلے نا کہ وہ لوگ کتنی قربانی دے رہے ہیں، کتنا خرچ کر رہے ہیں ہمیں گمراہ کرنے کے لیے. اور ظاہر ہے یہ رپورٹیں ایسے سامنے تھوڑی آئیں گی کہ وہ اپنی رپورٹ خود سازش بھی کریں پھر خود رپورٹ بھی دے دیں کہ ہم نے یہ سازش کی ہے مسلمانوں کے خلاف. یہ تو مسلمانوں کا کام ہے کھوج لگانا. مسلمان یہ پتہ لگائیں گے کہ ہمارے خلاف کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا. اور ہمارے ہاں جب کوئی یہ بات کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار مولوی ہر چیز کو سازش سے جوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کافروں کی سازش ہے. قرآن کریم کی کوئی 50 سے زیادہ آیات میں آپ کو پڑھ کے سنا سکتا ہوں، 50 سے زیادہ آیات.
جس میں اللہ نے یہ بات کی ہے کہ ہر رسول کے خلاف سازش ہوئی ہے. وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر بستی میں ایسے لوگ پیدا کیے جو سازش کریں رسولوں کے خلاف. قرآن کریم میں آتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. یہ لوگ بھی سازشیں کرتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں میں بھی تدبیر کرتا ہوں. اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا. اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ بھی تدبیریں کرتے ہیں, سازشیں کرتے ہیں دین کے خلاف. وَأَكِيدُ كَيْدًا, اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. تو آپ ان کو مہلت دیں, آپ ان کو زیادہ چھیڑیں نہیں, مہلت دیں. یہ بھی سازشیں کر رہے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں, میں تدبیر کر رہا ہوں, یہ سازشیں کر رہے ہیں. پتہ چل جائے گا کس کی تدبیر کامیاب ہوتی ہے اور کس کی کامیاب نہیں ہوتی. قرآن کریم میں یہ جو ہجرت کا واقعہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں ذکر کیا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. کہ جب کافر آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے کہ یا تو آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو مکہ سے نکال دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. یہ بھی سازشیں کر رہے تھے, اللہ فرماتے ہیں میں نے بھی تدبیر کی تھی. یہ ساری آیات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے اور قرآن نے یہ بات ذکر کی ہے. اگر ہم اس چیز کا انکار کر دیں تو قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ کافر لوگ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں؟ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ منافقین کہتے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھیوں پر خرچ مت کرو؟ یہ تو وہ چھپ چھپ کے کہتے تھے, یہ تو قرآن نے اس کو ظاہر کر دیا ہے. وہ تھوڑی حضور کے سامنے کہتے تھے, وہ تو چپ چپ کے سازش کر رہے ہوتے تھے. حضور صاحب وحی تھے, حضور پر وحی نازل ہو جاتی تھی کہ یہ تو آپ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں, ہم پہ تو وحی نازل نہیں ہوگی, ہم پہ تو جو اللہ کے رسول پہ ہو گئی اسی سے رہنمائی لینی ہے ہم نے. تو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ کافر ہمیشہ سے اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے ہیں. مسلمان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی سازشوں کو سمجھے, ان کی سازشوں کا جواب دے اور حتی الامکان اس میں اپنا کردار ادا کرے. کوئی بھی دینی کام ہے, کوئی بھی دینی مشن ہے, دین کا کام دیکھیں جس شکل میں بھی ہو رہا ہے, انسان کو کوشش کرنی چاہیے اپنا حصہ اس میں ڈالے. مسجد کی شکل میں کام ہو رہا ہے, درس کی شکل میں کام ہو رہا ہے, تبلیغ کی شکل میں کام ہو رہا ہے, دینی تحریکوں کی شکل میں کام ہو رہا ہے, تبلیغ کی شکل میں کام ہو رہا ہے, جو بھی دین کا کام ہو رہا ہے, یہ سارے کام ان کی سازشوں کے جواب ہیں. اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ کا دین جاری ہے, کسی بھی شکل میں وہ جاری رہے گا, وہ ختم نہیں ہوگا. اصل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم اپنے دماغ سے سوچتے تھے یا میڈیا کے دماغ سے سوچتے تھے, تم اپنے دماغ سے سوچتے تھے یا اپنے دشمن کے دماغ سے سوچتے تھے. یہ ہم سے پوچھا جائے گا. یہ سیرت کا بہت بڑا درس ہے. دیکھیں میں آپ کو اس زمانے کی چیز کو آج کے زمانے میں فٹ کر کے بتاتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اگر میڈیا ہوتا, آپ تھوڑا سا تصور کریں کہ میڈیا ہوتا اور میڈیا پر اسی طرح مشرکین اور کافروں کا قبضہ ہوتا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لے کر آئے گا تو ان کو ہم 100 اونٹ انعام میں دیں گے. تو کیا بریکنگ نیوز چلتی؟ آپ تھوڑا تصور کریں کہ اگر یہ میڈیا ہوتا اور یہ میڈیا ان کے ہاتھ میں ہوتا اور حضور مکہ سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو وہ حضور کے بارے میں کیا بریکنگ نیوز چلاتے ہیں. تو یہ انسان کو خود سوچ لینا چاہیے. یہ کوئی اتنی بڑی کوئی گہری بات نہیں ہے کہ انسان کو کوئی اس کے لیے بہت کوئی بادام کھانا پڑے کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے, صحیح ہے یا غلط ہے. تو آج اگر کوئی کسی اچھے آدمی کے خلاف, میں نے یہ کہا نا کہ دیکھیں سر کی قیمت اچھے آدمی کی بھی لگتی ہے, سر کی قیمت کسی چور ڈاکو کی بھی لگتی ہے, کسی قاتل کی بھی لگتی ہے. دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس کے سر کی قیمت کیوں لگی ہے. اگر اچھے کام کی وجہ سے لگی ہے تو اس کا وہ اچھا کام اس سر کی قیمت لگنے کی وجہ سے برا نہیں ہو جائے گا, اور اگر برے کام کی وجہ سے لگی ہے تو وہ برا رہے گا. سر کی قیمت لگنے سے نہ وہ اچھا ہوگا نہ برا ہوگا. یہ معیار نہیں ہے کسی آدمی کے اچھا یا برا ہونے کا
کہ امریکہ کسی کو دہشت گرد قرار دے دے، کسی ادارے کو، کسی شخص کو، تو وہ دہشت گرد ہو گیا، اور کسی کو کلیئر کر دے تو وہ کلیئر ہو گیا۔ ہم کم از کم اپنے ذہن سے تو سوچیں نا، اسلام کی نظر سے تو سوچیں کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ تو اگر اس وقت ہوتا اور یہ بریکنگ نیوز چلتی تو ہم لوگ یہ جو کہتے ہیں نا کہ کاش میں حضور کے زمانے میں ہوتا، یہ بات میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اکثر لوگ کہتے ہیں نا کاش میں حضور کے زمانے میں پیدا ہوا ہوتا۔ تو اگر ہم حضور کے زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے اور یہ ہوتا اور اس طرح بریکنگ نیوز چلتی، ہمارا حضور کے بارے میں تصور کیا ہوتا؟ صحابہ کے بارے میں ہمارا تصور، کانسیپٹ کیا ہوتا؟ مشکل تو آتی ہے، تکلیف تو آئے گی، پریشانی تو آئے گی، اس تکلیف کو تو برداشت کرنا پڑے گا، اس پریشانی کو برداشت کرنا پڑے گا۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے لا الہ الا اللہ کی مشکلات کا پتہ ہے۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، مجھے لا الہ الا اللہ کی مشکلات کا پتہ ہے۔ ہم تو میٹھے میٹھے بھائی ہیں، ہم لوگ تو میٹھا میٹھا دین لیتے ہیں، جو کڑوا کڑوا ہوتا ہے کہتے ہیں یہ ہمارے مطلب کا نہیں ہے، بس یہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، بس یہ چند جو میٹھی میٹھی چیزیں۔ جب کسی کے مزاج کے خلاف کوئی دینی مسئلہ بیان ہوتا ہے اس کا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ ہمیں وہ دین چاہیے، ہمیں وہ مولوی چاہیے، ہمیں ایسی کتاب چاہیے، ہمیں ایسا بندہ چاہیے جو ہمیں وہ چیزیں بتائے جو ہماری مرضی کے مطابق ہے۔ اگر کوئی چیز، اور قرآن تو اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا، دین تو اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا، دین کا تو درس ہی یہ ہے کہ جو دین کا پیغام ہے وہ اس کو ایز اٹ از پہنچانا ہے، جیسا ہے ویسے پہنچانا ہے۔ اب اگر کسی آدمی کا مزاج اسلام کے خلاف بنا ہوا ہے اور اس کو آپ اسلام کی بات بتا رہے ہیں، اس کو بری لگے گی، جب اس کو بری لگے گی وہ آپ کا دشمن بن جائے گا کہ یہ ادارہ یا یہ مولوی یا یہ میگزین یا یہ کتاب یہ اس طرح کی باتیں کیوں لکھتے ہیں یا کیوں کہتے ہیں یا کیوں نشر کرتے ہیں، اس کے خلاف ہے۔ ہم اصل میں اس چیز میں پڑ چکے ہیں، اس چیز سے ہمیں نکلنا ہوگا، ہمیں دین کو اپنانا ہوگا۔ جس کو دین صحیح کہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کرتے تھے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، یا اللہ جو حق ہے وہ مجھے حق سمجھا دے، میرے دل میں بٹھا دے کہ یہ حق ہے، اور پھر مجھے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جو باطل ہے وہ میرے دل میں بٹھا دے کہ یہ غلط ہے، اور پھر مجھے اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمیں بھی اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، تب جا کے انسان صحیح مسلمان بنتا ہے۔ تو یہ ہجرت کا بہت بڑا درس ہے۔ جب بھی ہجرت کا واقعہ سامنے آئے تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہجرت کتنا مشکل۔ آپ آج دیکھیں مثال کے طور پر برما سے لوگ ہجرت کر کے بنگلہ دیش گئے ہوئے ہیں، پناہ گزین کیمپوں میں وہاں وہ رہ رہے ہیں۔ شام سے مسلمان ہجرت کر کے ترکی میں آئے ہوئے ہیں، کتنے مشکل میں وہ۔ آسان کام ہے اپنا ملک چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے لائن میں کھڑے ہو کے روٹی کے لیے روٹی لینا۔ کتنی عزت والے لوگ، کیسے کیسے مال اور جاہ کے مالک لوگ ہجرت کر کے مجبور ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ یہ کوئی آسان کام ہے؟ صحابہ نے اسی طرح کی ہجرت کی تھی، صحابہ نے بھی یہ سب کچھ چھوڑ کے اسی طرح پناہ لی تھی دوسری جگہ پر، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ یہ ان کی خواہش تھوڑی تھی، پسندیدہ کام تھوڑی تھا، بہت مشکل کام تھا۔ تو ہجرت تو نام ہی مشکلات کا ہے۔ تو جب یہ ہجرت کا واقعہ ذہن میں آئے تو یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کافروں نے ہمیشہ سازش کی ہے، اس لیے حضور مکہ سے تشریف لے کر گئے، اور ہمیشہ یہ سازشیں ہوتی رہیں گی، اور ہم نے ان سازشوں کا توڑ کرنا ہے، ہم نے ان سازشوں کا جواب دینا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم بات جو اس ہجرت کے واقعے سے ہمیں سمجھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ جب انسان کوئی بڑا ہدف حاصل کرنا چاہتا ہے، جب کوئی بڑا ہدف اس کے سامنے ہوتا ہے، کوئی ویژن ہوتا ہے، کوئی اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، اس کے لیے وہ پوری ٹیم تیار کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت کی، آپ کا مدینہ منورہ بحفاظت پہنچنا یہ بہت بڑا ہدف تھا آپ کا، کہ میں بحفاظت مدینہ منورہ پہنچ جاؤں۔ آپ نے اس کے لیے پوری ورکنگ کی،
ورکنگ کرنے کا مطلب یہ کہ آپ نے حضرت ابو بکر کو ساتھ لیا، پھر حضرت عامر ابن فہیرہ، میں تفصیل پہلے عرض کر چکا ہوں، حضرت عامر کی ذمہ داری لگائی، حضرت اسما کی ذمہ داری لگائی، عبداللہ ابن اریقط کو اجرت پر لیا، یہ سارے کام آپ نے کیے۔ عبداللہ ابن ابی بکر کو آپ نے کہا کہ آپ نے ہمیں خبریں پہنچانی ہے، پوری ٹیم تیار کی، جو آدمی جس کام کا اہل تھا اس کو وہ سپرد کیا کہ تم نے خبریں پہنچانی ہے، تم نے کھانا پہنچانا ہے، تم نے سواری پہنچانی ہے، تم نے راستہ دکھانا ہے، ہر ایک کو اس کا ٹاسک، اس کا ہدف دے دیے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو جب کوئی بڑا مقصد حاصل کیا جاتا ہے اس کے لیے ٹیم ورکنگ بہت ضروری ہوتی ہے۔ ایک آدمی اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اصل کام اس وقت ہوتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی ٹیم ملتی ہے، اس کے ساتھ لوگ جڑتے ہیں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت بہت بڑی تھی، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت معجزانہ طور پر ہر طریقے سے کر سکتے تھے، اور اللہ نے کی بھی۔ یہ تو حضور نے اسباب اختیار کیے تھے، ورنہ آپ کے گھر کے باہر لوگ کھڑے ہوئے، آپ ان کے سامنے سے نکل رہے ہیں، تو اللہ نے حفاظت کی، معجزانہ طور پر اللہ نے حفاظت کی۔ لیکن حضور نے یہ اسباب اختیار کر کے ہمیں یہ سکھایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک انسان اور بشر ہونے کے ناطے یہ سب کام خود نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا کہ حضور خبریں بھی خود اپنے آپ کو پہنچائیں، کھانا بھی خود اپنے آپ کو پہنچائیں، بکریاں بھی خود وہاں جا کے خود چرائیں، یہ کام حضور تو نہیں کر سکتے تھے۔ حضور کو ایک ایسا شخص چاہیے تھا جو ان کو خبریں پہنچاتا، حضور کو ایک شخص ایسا چاہیے تھا جو ان کو کھانا پہنچاتا، حضور کو ایک شخص ایسا چاہیے تھا جو اس کے نشانات قدم کو مٹاتا، ایک شخص حضور کو ایسا چاہیے تھا جو آپ کی رہنمائی کرتا، آپ کو راستہ بتاتا۔ یہ سارے لوگ حضور کو چاہیے تھے۔ جب یہ سب کچھ ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کام مکمل کیا۔ جب دینی کام ہوتا ہے نا، اس میں انسان کو ٹیم بن کر، ٹیم ممبر بن کر اپنا حصہ شامل کرنا چاہیے۔ کوئی بھی دینی کام ہے، یہی بات میں ہر وقت عرض کرتا رہتا ہوں، جب آپ اس ٹیم کا حصہ بن جاتے ہیں نا، اس پورے نظام کا حصہ بن جاتے ہیں، آپ کو اس پورے کام میں حصہ ڈل جاتا ہے۔ کوئی بھی کام ہو رہا ہے، آپ اس میں جو کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں نا، تبلیغی جماعت ہے، وہ کہیں جاتی ہے تو کسی کی ذمہ داری لگتی ہے کہ آپ نے اعلان کرنا ہے، کسی کی ذمہ داری لگتی ہے کہ آپ نے بیان کرنا ہے، کسی کی ذمہ داری لگتی ہے کہ آپ نے کھانا پکانا ہے، کسی کی ذمہ داری لگتی ہے کہ آپ نے باہر سے سامان لے کر آنا ہے، کسی کی ذمہ داری لگتی ہے کہ آپ نے گشت کرنا ہے۔ یہ ٹیم ورک ہے نا۔ اب اعلان کرنے والا بھی اپنی جگہ اتنا ہی اہم ہے جتنا بیان کرنے والا اہم ہے، کھانا پکانے والا بھی اپنی جگہ پر اتنا ہی اہم ہے جتنا بیان کرنے والا اہم ہے، بازار سے سودا خرید کر لانے والا بھی اپنی جگہ اتنا اہم ہے جتنا بیان کرنے والا اہم ہے۔ اگر یہ ٹیم ورک نہ ہوتا، یہ بیان نہ ہوتا، یہ ٹیم ورک اگر نہیں ہوتا تو بیان کرنے والا بیان کرتا یا اپنے کھانے کی فکر کرتا؟ یہ بیان کرنے والا بیان کرتا یا جا کے وہاں سے اپنے لیے سودا سلف خرید کر لاتا؟ یہ ایک مثال بتا رہا ہوں آپ کو۔ جب دینی کام ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس میں انسان کو سوچنا چاہیے کہ یار یہ ایک دینی کام ہو رہا ہے، اس میں اپنا حصہ کیسے شامل کر سکتا ہوں کہ تاکہ میں اس ٹیم کا حصہ بن جاؤں، جو کام میری استطاعت میں ہے، میں کام کر سکتا ہوں، وہ کام میں کروں، تاکہ دوسرا کام جو اصل ہدف ہے وہ اچھے طریقے سے حاصل ہو۔ اگر ایک ہی شخص نے 10 کام ایک ساتھ کرنے ہوں اور اس نے ہدف بھی حاصل کرنا ہو تو وہ کیسے کام کرے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے فطری بنائے ہوئے نظام کے خلاف ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس عمل سے ہمیں یہ بات سکھائی ہے، اور یہ چیز سمجھنی بھی چاہیے اور اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں اور عملی زندگی میں لانا بھی چاہیے، تب جا کر انسان کو اس کا وہ ہدف حاصل ہوتا ہے اور ہر آدمی اس میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ ایک ادارے میں اگر کوئی شخص کام کر رہا ہے، کوئی مینیجر ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی بوریاں اٹھا رہا ہے، کوئی گاڑی چلا رہا ہے، کوئی گیٹ پہ چوکیدار کھڑا ہوا ہے، کوئی صفائی کر رہا ہے، یہ سارے جب ملتے ہیں تو وہ ادارہ یا کمپنی چلتی ہے۔ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، مزدور کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، گاڑی چلانے والے کی ہمیں ضرورت
ڈرائیور اپنی جگہ اہم ہے، مزدور اپنی جگہ اہم ہے، مینیجر اپنی جگہ اہم ہے، صفائی کرنے والا اپنی جگہ اہم ہے. جب یہ سب کچھ ہوگا تو کمپنی کی وہ پروڈکٹ نکلے گی جس مقصد کے لیے وہ کمپنی بنی ہے. ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مسنگ ہوگی، کمپنی اپنی پروڈکٹ تیار نہیں کر سکتی، اپنا کام نہیں کر سکتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے اور اس کو ہمیں اپنانا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جس آدمی کے جو کام مناسب ہو اس کو وہ کام دینا چاہیے. یعنی ایک آدمی مثال کے طور پر کمپوزنگ اچھی کر سکتا ہے اور آپ اس کو یہ کہیں کہ آپ جا کے جو ہے نا بازار سے جو پرچیزنگ ہوگی وہ آپ نے کرنی ہے، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ پرچیزنگ کوئی اور بھی کر لے گا، یہ آدمی کمپیوٹر پہ اچھا کام کر سکتا ہے. تو جب وہ کمپیوٹر پہ اچھا کام کر سکتا ہے آپ اس کو یہاں پہ بٹھائیں. پرچیزنگ کے لیے جو آدمی پرچیزنگ اچھی کر سکتا ہے اس کو بھیجیں. جو آدمی گاڑی اچھی چلا سکتا ہے اس کو آپ بٹھا دیں کمپیوٹر پہ. جو آدمی کمپیوٹر اچھا چلا سکتا ہے اس کو آپ بٹھا دیں گاڑی پہ. یہ جب اذان شروع ہوئی نا اسلام میں، جب اذان کا آغاز ہوا، حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے خواب دیکھا تھا. اذان کی ابتدا ایسے ہوئی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب صحابہ کی تعداد بڑھ رہی ہے، ہم لوگوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کریں. صحابہ نے مختلف مشورے دیے. کسی نے کہا کہ ہم وہ بجائیں گے، وہ جو ڈول ہوتا ہے وہ بجائیں گے زور زور سے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور لوگ نماز کے لیے آئیں. کسی نے مشورہ دیا کہ ہم پہاڑ پہ چڑھ کے آگ جلائیں گے، سارے صحابہ دور سے دیکھ لیں گے کہ آگ جل رہی ہے، وہ نماز کے لیے آ جائیں گے. کسی نے یہ مشورہ دیا، غالباً حضرت عمر نے، کہ ہم گلیوں میں چکر لگائیں گے اور گلیوں میں چکر لگا کے زور زور سے بولیں گے الصلاۃ جامعۃ الصلاۃ جامعۃ، کہ جماعت کھڑی ہونے والی ہے. گلیوں میں پھر پھر کے یہ اعلانات کریں گے، لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے. مختلف لوگوں نے مختلف مشورے دیے. کسی نے کہا وہ بغل بجائیں گے، وہ جو بڑا سا ہوتا ہے یہ نصارہ کی علامت تھی. حضور نے فرمایا کہ کوئی مجوسیوں کی علامت ہے، کوئی یہودیوں کی علامت ہے، کوئی آپ کو پسند نہیں آیا کہ یار یہ چیزیں ہم اختیار کریں، اس میں مشابہت ہے. اس لیے کہ کوئی چیز یہودی اپنی عبادت کے لیے استعمال کرتے ہیں، کوئی عیسائی. آپ نے فرمایا یہ بات ٹھیک ہے کہ گلیوں میں چکر لگاؤ، الصلاۃ جامعۃ، گلیوں میں یہ اعلان کرتے رہو کہ جماعت کھڑی ہونے والی ہے. بس اس طرح آغاز ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا انتظار تھا. حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے خواب دیکھا. ایک دفعہ دیکھا، دو دفعہ دیکھا کہ ایک فرشتہ ان کے پاس آیا اور ان کے پاس یہی جو بجانے کا جو ہوتا ہے، وہ ڈول کہتے ہیں کیا اس کو، وہ چیز تھی ان کے پاس. تو حضرت عبداللہ ابن زید کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ خواب میں یہ آپ مجھے دے دیں. تو اس نے پوچھا کہ کیا کرو گے؟ میں نے کہا ہم اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اس سے بہتر کوئی چیز نہ بتاؤں؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے کہا بتائیں. تو انہوں نے وہ سارے کلمات جو اذان جو ہم پڑھتے ہیں، یہ اذان ان کو سکھائی اس صحابی کو کہ یہ کہا کرو، یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے. جب صبح ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے عبداللہ ابن زید اور کہا کہ میں نے رات کو اس طرح خواب دیکھا ہے. تھوڑی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. انہوں نے کہا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے جو انہوں نے دیکھا ہے. حضور نے فرمایا کہ بس یہی طریقہ ہے، آئندہ ہم نماز کے لیے انہی الفاظ کے ساتھ بلائیں گے. پھر حضور نے حضرت عبداللہ ابن زید کو حکم دیا کہ جا کے حضرت بلال کو یہ کلمات سکھائیں. اذان حضرت بلال دیں گے. اذان کون دے گا؟ حضرت بلال. آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا، اس لیے کہ ان کی آواز اونچی ہے، ان کی آواز بلند ہے. اب دیکھیں یہاں یہ بات سمجھنے کی کہ خواب دیکھنے والے صحابی حضرت عبداللہ ابن زید ہیں، خواب دیکھنے والے صحابی حضرت عمر ہیں. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ان کا زیادہ حق بنتا تھا کہ وہ مؤذن بنتے. حضرت عبداللہ ابن زید کا حق زیادہ بنتا تھا کہ خواب انہوں نے دیکھا تھا. حضرت عمر کا حق زیادہ بنتا تھا، خواب حضرت عمر نے دیکھا تھا. حضور نے فرمایا تم جا کے حضرت بلال کے کان میں بولو، حضرت بلال یہ کلمات اذان کے طور پہ کہیں گے. تو حضور کے جو مؤذن بنے وہ حضرت بلال بنے، حضرت عبداللہ ابن زید نہیں بنے. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جس آدمی کے جو کام مناسب ہو اس کو وہ کام سپرد کیا جائے. جو آدمی جس کام کا اہل ہو اس کو وہ کام سپرد کیا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت سے ہمیں یہ چیز سکھائی ہے.
حضرت عبداللہ ابن ابی بکر کے بارے میں آپ کو پتا تھا کہ یہ خبریں اچھی طریقے سے جمع کر کے ہمیں سنا سکتے ہیں. حضرت اسما کے بارے میں پتا تھا کہ یہ ہمیں کھانا پکا کر لا کے دے سکتی ہیں. عامر ابن فہیرہ کے بارے میں پتا تھا کہ یہ بکریاں چرا سکتے ہیں, یہ نشانات قدم مٹا دیں گے. عبداللہ ابن اریقط کے بارے میں پتا تھا کہ اس کو راستے کا معلوم ہے تو اس کو راستے کے لیے رکھ لیا. جس آدمی کے جو کام مناسب تھا اس کو وہ حوالے کر دیا, سارا کام اچھے طریقے سے ہو گیا. یہ بھی اسلام کا درس ہے. ہم لوگ اس طرح کی جو ترتیب والی چیزیں ہوتی ہیں نا, یا مینجمنٹ سے اس کا تعلق ہوتا ہے یا انتظام سے تعلق ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں شاید اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. یہ تو ہم کہتے ہیں بس یہ ہمارا اپنا پرسنل مسئلہ ہے, ہمارا ذاتی مسئلہ ہے, ہم ایسے کریں یا ایسے کریں. ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے, مکمل ضابطہ حیات تو تب بنے گا جب یہ چیزیں ہوں گی اسلام میں. اور اگر آپ اسلام کو صرف نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ ان چیزوں کا نام بنا دیں گے, اس کو تو مکمل ضابطہ حیات نہیں کہتے. تو جب بھی کوئی انتظامی کام ہو, دیکھیں انسان کے گھر میں اولاد ہے, اس کے بیٹے ہیں. اب ہر بیٹے کو اللہ نے الگ صلاحیت دی ہے. اب گھر کی ذمہ داری کون سا بیٹا برداشت کر سکتا ہے, گھر کا انتظامی کام کون اچھے طریقے سے چلا سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے کہ میرا یہ بیٹا ڈیلنگ میں بہت اچھا ہے, آپ اس کو کہیں بھائی بجلی کا بل بھی آپ نے بھرنا ہے, گیس کا بل بھی آپ نے بھرنا ہے, فلاں جگہ سے جو سودا سلف ہے وہ بھی آپ نے کرنا ہے, یہ سارے کام آپ نے کرنے. دوسرے بیٹے کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یار یہ تعلیمی لحاظ سے بڑا اچھا ہے, اس کو تعلیم کی بڑی معلومات ہیں, تو آپ کہیں بھائی ان کی جتنی تعلیمی جو مسائل ہیں, ان کے ٹیچر سے ملنا ہے, ان کے اسکول جانا ہے, ان سے پوچھنا ہے, ان کی ڈائری چیک کرنی ہے, فلاں فلاں, یہ سارا کام آپ نے کرنا ہے. اب اگر آپ اس کے الٹ کر دیں گے کہ وہ تعلیم والے کو آپ نے بھیج دیا دکان, اور دکان والے کو آپ نے بھیج دیا ڈائریاں چیک کرنے پہ, تو کام تو خراب ہوگا نا. اور یہ جو خراب ہوا یہ اسلام کے اس حکم کی خلاف ورزی کی, یہ اسلام کا حکم ہے, یہ اسلام کی تعلیم ہے. جس آدمی کے اسی طرح صلاحیتیں, کوئی آدمی انجینئر بن سکتا ہے, کوئی آدمی ڈاکٹر بن سکتا ہے, کوئی آدمی اچھا عالم بن سکتا ہے, کوئی آدمی کسی اور فیلڈ میں اچھا کام کر سکتا ہے. جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام اس کے زیادہ مناسب ہے یا اس کا کام دماغ اس کام میں زیادہ چلتا ہے, اس کو اس کام میں لگائیں. جب وہ اس کام میں لگے گا اس کو ہاں تربیت ساتھ ساتھ کریں, تربیت تو ضروری ہے, تربیت کے بغیر تو یہ تعلیم کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بھی اسلام کا بہت بڑا درس ہے جو ہمیں ہجرت کے واقعے سے سیکھنے کو ملتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ معجزات پر ایمان لانا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سے معجزات ظاہر ہوئے. معجزات کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا کام جو اسباب کے درجے میں ممکن نہ ہو اور وہ ہو جائے. بعض لوگ ہمارے ایسے اسکالر بہت سے ایسے گزرے ہیں, سر سید احمد خان اور اس طرح کے بہت سے لوگ جو معجزات کا انکار کرتے تھے کہ معجزات کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اور ہر معجزے کو سبب کے ساتھ جوڑ دیتے تھے کہ وہ اصل میں یہ تھا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے کہ انہوں نے لاٹھی ماری تو وہ دریا میں راستے بن گئے, یا انہوں نے لاٹھی پھینکی تو وہ سانپ بن گیا, تو وہ اس کی بھی کوئی نہ کوئی لاجک بیان کرتے تھے کہ اصل میں ایسا ہوا تھا, پھر ایسا ہوا, پھر ایسا ہوا, اس لیے سانپ بن گیا. اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے. تو یہ جو تصور ہے یہ اسلام کا تصور نہیں ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے سے زیادہ کوئی اللہ کی سپرمیسی تسلیم ہی نہیں کرتے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اور اللہ معاذ اللہ برابر ہیں, جو کام میرے لیے ناممکن ہے وہ اللہ کے لیے بھی ناممکن ہے. تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر؟ پھر تو یہ کہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ کی جو اتنی صفات ہیں اس کا تو کوئی مطلب نہیں. اللہ عزیز, اللہ تعالیٰ کا نام ہے کہ اللہ ہر چیز پہ غالب ہے, اللہ ہر چیز کی طاقت رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج. یہ جتنے معجزات ہیں نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری, چھری نے کام نہیں کیا, حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا, آگ نے کام نہیں کیا, حضرت موسیٰ نے لاٹھی پھینکی, وہ سانپ بن گئی, حضرت موسیٰ نے سمندر پہ لاٹھی ماری, اس میں 12 راستے بن گئے. حضور کے یہ معجزات کہ آپ دشمن کے سامنے گھر سے نکل گئے, انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا. اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ غار میں چلے گئے تو کبوتر نے آپ کے غار کے اوپر جالا تن دیا. تو اتنی جلدی اس پہ جالا تن دینا یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ جو چیزیں یہ اسلام کا باقاعدہ حصہ ہے, اور اس پر ایمان لانا ہماری ذمہ داری ہے, یہ ضروری ہے. اور اسی سے تو در حقیقت مخلوق اور خالق میں فرق ہوتا ہے کہ انسان کی عاجزی کا اظہار اسی سے ہوتا ہے کہ یار میں یہ کام نہیں کر سکتا, اللہ یہ کام کر سکتا ہے, اسی لیے تو اللہ اللہ ہے.
اللہ تو خالق معبود اسی لیے کہ وہ یہ کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا۔ اسلام کا تو تصور ہی یہ ہے، اسلام جو یہ کہتا ہے بتوں کی عبادت مت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، اسی لیے تو اسلام کہتا ہے کہ یہ بت کیا کر سکتے ہیں۔ هل ينفعونکم، یہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، هل يسمعونکم، یہ تمہاری باتیں سن سکتے ہیں، یضرونکم، تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ یہی تو فرق ہے اللہ میں اور بتوں میں، یہی تو فرق ہے اللہ میں اور دیگر غلط معبودوں میں۔ اللہ نے اسی وجہ سے تو منع کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرو، کسی کی عبادت نہیں کرو، کہ یہ بھی انسان ہے تمہاری طرح یا یہ پتھر ہیں، اور میری اس لیے کرو کہ میں ان سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ تو جب آپ کہتے ہیں نہیں میں معجزات کو مانتا ہی نہیں ہوں، اس کا مطلب آپ نے تو اپنے اور اللہ کو برابر کر دیا، آپ کے ماننے کا کوئی مطلب نہیں رہتا۔ اس حوالے سے بہت سے لوگ گزرے ہیں، بہت سے متجددین جنہوں نے اس پہ بڑے دلائل دیے ہیں، بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور علماء نے بھی اس کے جوابات دیے ہیں۔ یہ کافی پرانے مسائل ہو چکے ہیں، اب تو یہ مسائل تقریباً دفن ہو چکے ہیں، لیکن بہرحال اس پہ بڑی ایک بحث مباحثہ ان چیزوں پہ چلتا رہا ہے، معجزات کی حقیقت پر کہ یہ واقعی میں معجزہ کوئی چیز ہے یا کوئی چیز نہیں ہے، بڑی اس پر بحثیں ہوتی رہی ہیں۔ تو اسلام کا نظریہ یہی ہے کہ اس کو ماننا پڑے گا، تب جا کے اللہ میں اور مخلوق میں، خالق میں اور مخلوق میں فرق ہوگا۔ یہ وہ چند اہم چیزیں ہیں جو ہمیں ہجرت کے درس سے حاصل ہوتی ہیں۔ میں اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، جو باتیں میں نے عرض کی ہیں کہ کیا کیا باتیں آج ہم نے سمجھی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہم نے سمجھی وہ یہ کہ مسلمان ایک دوسرے کی مدد کریں، یہ مسلمانوں کی دینی ذمہ داری ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اپنے ملک اپنے وطن سے محبت کرنا انسان کی فطرت ہے، یہ محبت ہونی بھی چاہیے، اپنے ملک اپنے وطن کے لیے کردار بھی ادا کرنا چاہیے، لیکن جہاں اللہ کا حکم آ جائے اس محبت کے مقابلے میں، پھر اللہ کی محبت کو ترجیح ہوگی، باقی ساری محبتیں نیچے ہو جائیں گی۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات کہ اہل حق کے خلاف اور دین کے خلاف باطل قوتوں نے ہمیشہ سے سازش کی ہے اور ہمیشہ سازش کرتے رہیں گے۔ حضور کے خلاف بھی سازش کی، اس لیے آپ نے ہجرت کی، اور ہمیشہ یہ سازشیں ہوتی رہیں گی۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے دشمن کے دماغ سے سوچنے کے بجائے قرآن کے دماغ سے، قرآن کے نقطہ نظر سے اس سازش کو سمجھے کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور پھر سمجھے کہ یہ سازش ہے، یہ سازش نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بات بتائی کہ کسی کے سر کی قیمت لگ جانا، کسی کو دہشت گرد قرار دے دیا جانا، یہ اس کے اچھے یا برا ہونے کی دلیل نہیں، یہ معیار نہیں ہے۔ معیار اس کی ذمہ دار، اس کا کردار ہے۔ اس کا کردار اگر ٹھیک ہے، ساری دنیا غلط کہے وہ ٹھیک ہے، اس کا کردار غلط ہے، ساری دنیا ٹھیک کہے وہ غلط ہے۔ پانچویں بات میں نے یہ عرض کی کہ بڑا ہدف حاصل کرنے کے لیے انسان کو ٹیم ورک کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے جب دینی کام ہو، ہم اس دینی کام کا، کوئی بھی دینی کام ہے، اس کی ٹیم کا حصہ بنیں۔ جب ہم اس کا حصہ بنیں گے تو ہمارا بھی اس کام میں حصہ ہو جائے گا اور ہدف اچھے طریقے سے حاصل ہوگا۔ چھٹی بات میں نے یہ عرض کی کہ جو آدمی جس کام کا اہل ہو وہ کام اس کے سپرد کیا جائے، جو آدمی جس کام کی صلاحیت رکھتا ہو وہ کام اس کے حوالے کیا جائے۔ اور ساتویں بات میں نے عرض کی معجزات کے حوالے سے کہ معجزات پر بھی ایک مسلمان کے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ وہ 7 باتیں ہیں جو ہمیں ہجرت کے واقعے سے سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی رشید احمد خورشید صاحب کے بیانات یوٹیوب پہ سننے کے لیے youtube.com/مفتی رشید آفیشیل پر کلک کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والے نئے بیانات آپ کو بر وقت مل سکیں۔